وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دیتا ہے مریضوں کو شفا نام محمد، ہے درد محبت کی دوا نام محمد. تھا ذکر کہ ہے کون سی شے قند سے میٹھی، بے ساختہ دل بول اٹھا نام محمد. وہاں شانے پہ کندہ تھا خط مہر نبوت، یہاں دل کے نگینے پہ لکھا نام محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. واجب سب تقریم محسنین ملت علماء کرام، لائق سب تقریم قرہ عظام، نہایت ہی سعادت مند ثناخوان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حبداروں، آپ سب لوگ اور ہم ایک عظیم فریضہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت اس مسجد کی انتظامیہ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، خصوصاً مولانا رفیق جامی صاحب، بھائی طاہر صاحب اور ان سمیت دیگر جتنے معاونین ہیں، منتظمین ہیں، جن کی مخلصانہ دعوت کے نتیجہ میں آپ حضرات سے دین کی نسبت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ رب العزت آپ سب کو، اس فقیر کو، دنیا آخرت کی بھلائیاں اور عزتیں نصیب فرمائے، اور جس طرح آج ہم ایک چھت کے نیچے اکٹھے ہیں، اسی طرح اللہ کل ہمیں اکٹھے ہی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. سامعین محترم، وقت کافی ہو چکا ہے، میں نے تھوڑے ٹائم میں زیادہ گفتگو کرنی ہے. اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں جو کچھ بھی دیا ہے وہ حضور کا خاصہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو کچھ بھی دیا گیا وہ حضور ہی کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس میں کسی اور کو حصے دار نہیں بنایا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو اسم دیا گیا تو وہ آپ کا خاصہ ہے، آپ کو جو جسم دیا گیا وہ بھی آپ کا خاصہ ہے. حضور کے جسم جیسا جسم کائنات میں اللہ نے نہ عرش والوں کو دیا ہے نہ فرش والوں کو دیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ، ذات بھی اعلیٰ، بات بھی اعلیٰ. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت بھی اعلیٰ، بعثت بھی اعلیٰ، رسالت بھی اعلیٰ، نبوت بھی اعلیٰ، میرے نبی کے شہر بھی اعلیٰ، زمانہ بھی آقا کا اعلیٰ، حضور کا یارانہ بھی اعلیٰ، اور حضور کا سارا گھرانہ اعلیٰ. اللہ رب العزت نے
جو کچھ دیا ہے حضور کو وہ حضور ہی کے لیے تھا۔ آپ علیہ السلام کو جب وہ دیا گیا تو بعض اوقات وہ مانگا بھی گیا ہے، لیکن اللہ نے انکار کیا۔ اللہ نے بتایا یہ حضور کے لیے ہے، محمد کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی اور کو نہیں دیں گے۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا، حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا اے میرے رب میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے کلیم لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے جب ضد کی اور اصرار محبت کے انداز میں زیادہ ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا کوہ طور پہ دیکھ۔ کوہ طور پہ نظر کی، رب نے تجلی ڈالی، طور پارا پارا ہو گیا، ٹوٹ گیا، ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ آسمان پر ایک تحریر ابھری، اے کلیم لا تأکل حق الیتیم، یتیم کا حق نہ کھا، میں نے اپنا دیدار محمد کی امانت رکھا ہوا ہے۔ کلیم کو دیدار تو ہوتا تھا بصورت کلام، بصورت فیضان، انی آنست نارا جو قرآن میں ہے، دیدار تو ہوئے، لیکن جو دیدار مصطفیٰ کا حق تھا حضرت موسیٰ کلیم وہ کرنا چاہتے تھے۔ دیدار ہوا ہے رب کے کلام کے ذریعے سے، لیکن کلیم فرش پہ تھا، رب عرش پہ تھا۔ اللہ کے موسیٰ کلیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرا دل ہے کہ جو دیدار آمنہ کے در یتیم کا نصیب ہے تو مجھے سامنے بٹھا، میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھے، میں تجھ سے بات کروں تو مجھ سے بات کرے۔ میرے رب نے فرمایا لن ترانی، اے کلیم سامنے بیٹھ کے دیکھنے کا حق تجھے نہیں، یہ آمنہ کے در یتیم کا حق ہے۔ مانگا بھی گیا لیکن اللہ نے دیا نہیں۔ رحماء بینہم کے اندر مولانا محمد نافع محمدی رحمت اللہ علیہ ایک روایت لے کر آئے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب ابو بکر اور عمر کو میرا صحابی بنا، ابو بکر اور عمر کو میرا صحابی بنا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے کلیم میں نے ابو بکر اور عمر کو محمد کی امانت رکھا ہوا ہے، وہ میں نے کسی اور کو نہیں دینا، وہ کسی اور کو نہیں دینا۔ سامعین محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے ایک شہر فتح کیا۔ شہر فتح کرنے کے بعد جب اس شہر کے گرجا گھر کی طرف آگے بڑھے تو گرجا گھر کی دروازے چوکھٹ کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی۔ اس عبارت کو ازالت الخفا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے نقل کیا ہے۔ اس پہ لکھا ہوا تھا برے ہیں وہ لوگ جو بعد میں آئیں اور پہلوں کو گالیاں دیں۔ میرے جملوں پہ غور کرنا۔ برے ہیں وہ اخلاف جو اپنے اسلاف کو گالیاں دے، بعد میں آئے اور پہلوں کو گالیاں دے۔ اور اے ابو بکر اللہ تجھ پہ رحم کرے کہ تو نبی علیہ السلام کا یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے۔ اے عمر اللہ تجھ پہ رحم کرے، تیری زبان پہ حق بولے گا۔ اے عمر عثمان تجھ پہ رحم کرے، اے عثمان اللہ تجھ پہ رحم کرے کہ لوگ تجھے ظلماً قتل کر دیں گے اور تجھے مدینے میں دفن بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اور اے علی اللہ تجھ پہ رحم کرے، تو کبھی نبی کے دائیں ہو کے لڑے گا، کبھی نبی کے بائیں ہو کے لڑے گا، کبھی نبی کے آگے سے دفاع کرے گا، کبھی نبی کے پیچھے سے دفاع کرے گا۔ ایک صحابی آگے بڑھے، اس نے گرجا گھر کے پادری سے جا کے ملاقات کی۔ پادری کی عمر 100 سال سے متجاوز تھی اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کی بھویں لٹک چکی تھی۔ اس نے جا کر اس کو بات کی تو اس نے اپنی بھویں اٹھا کر دیکھا تو کہنے لگا آ گئے ہو، مسلمانوں کا لشکر پہنچ گیا ہے؟ فرمایا ہاں پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ تمہارے گرجا گھر پر یہ جو تحریر لکھی ہوئی ہے یہ کب سے ہے تمہارے پاس؟
تو اس پادری نے کہا میں قسم دے کر کہتا ہوں جس رب نے زمین و آسمان بنایا ہے تمہارے نبی کے پیدا ہونے سے بھی 1000 سال پہلے ہماری کتابوں میں یہ تحریر موجود ہے، حضور کے پیدا ہونے سے بھی پہلے آپ کو جو کچھ دیا گیا ہے یہ حادثاتی نہیں۔ جس دن نبی کی نبوت کا فیصلہ ہوا اسی دن رب نے طے کر دیا کہ اس کا چہرہ والضحیٰ ہوگا، اس کی زلفیں واللیل اذا سجا ہوگی، اس کی نظر ما زاغ البصر وما طغیٰ ہوگی، اس کی زلفیں واللیل اذا سجا ہوگی، اس کا سینہ الم نشرح لک صدرک ہوگا، اس کے ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم ہوں گے، اس کے قدم لا اقسم بہذا البلد ہوں گے، اس کے کپڑے والثیاب فطہر ہوں گے، اس کا کمبل یا ایھا المزمل ہوگا، اس کی چادر یا ایھا المدثر ہوگی، اس کا زمانہ والعصر ہوگا، اس کی نبوت وما محمد الا رسول ہوگی، اس کی رسالت هو الذی ارسل رسولہ ہوگی، اس کی رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہوگی، اور یہ طے کر دیا کہ اس کا زمانہ والعصر ہوگا، جرانہ والذین معہ ہوگا، اور گھرانہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ہوگا۔ پہلے دن سے طے ہے، پہلے دن سے طے ہے، آج کی بات نہیں۔ تذکرۃ القلوب کی ایک روایت ہے، عربی کی کتاب ہے سیرت کے اوپر لکھی ہوئی، تذکرۃ القلوب، وفاء الوفا میں بھی یہ تحریر درج ہے، اور سیرت ابن حشام میں بھی اس کو لکھا گیا ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ ہے، شاہ طبہ اس کا نام ہے۔ شاہ طبہ ایک دن ارادہ کرتا ہے کہ میں پورے ایک ملک کیا پوری دنیا کو فتح کرتا ہوں، لشکر ترتیب دیتا ہے، لشکر ترتیب دے کر جدھر جاتا ہے شہر پہ شہر فتح کرتا ہے، مدینہ میں آتا ہے، اس وقت مدینہ کا نام یثرب تھا، وہ بھی فتح کر لیتا ہے، یثرب میں اپنے بیٹے کو گورنر بنا کے شاہ طبہ واپس چلا جاتا ہے۔ جب واپس چلا جاتا ہے اہل مدینہ اس کے بیٹے کو قتل کر دیتے ہیں۔ جب یہ خبر شاہ طبہ کے پاس پہنچتی ہے تو شاہ طبہ ایک نیا لشکر ترتیب دیتا ہے، انتقام کی آگ میں بھڑکتا ہوا شاہ طبہ اس نیت سے نکلتا ہے کہ میں جا کر یثرب کے در و دیوار گرا دوں گا، میں جا کر یثرب کے بچے یتیم کر دوں گا، میں جا کر یثرب کی عورتوں کو بیوہ کر دوں گا، میں اتنا خون بہاؤں گا کہ خون مدینہ کی گلیوں میں بہے گا۔ یہ ارادہ لے کر جب وہ مدینہ کا رخ کرتا ہے، ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوا، 300 سے زائد یہودی علماء ہاتھوں میں تورات لے کے سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں شاہ طبہ اپنے ارادے سے باز آ جا، تجھے پتہ نہیں ہے یہ شہر کوئی عام شہر نہیں ہے، یہ شہر اس نبی کا شہر ہے جو مکہ کی دھرتی میں پیدا ہوگا، 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کرے گا، 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کرنے کے بعد 13 سال مزید مکہ میں رہ کے پھر اپنے یار ابو بکر کے ہمراہ ہجرت کرے گا، اس شہر میں آئے گا، تکون دارہ و قرارہ، یہ شہر اس کا دار المقام بھی ہوگا، یہ شہر اس کی قرارگاہ بھی ہوگا۔ فَإِنْ أَبَيْتَ إِلَّا مَا تُرِيد، شاہ طبہ اگر تو اپنے غلط ارادے سے باز نہ آیا، اللہ تیری نسلیں مٹا دے گا، اللہ تیرے نام مٹا دے گا، اللہ تیرا سب کچھ مٹا کے رکھ دے گا۔ شاہ طبہ نے تلوار پھینک دی، کہنے لگا میں اپنے بیٹے کا خون اس نبی کے لیے معاف کرتا ہوں، میں اہل مدینہ کو اس نبی کی نسبت کی وجہ سے عام معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مدینہ میں کچھ دن قیام کیا، اپنی نگرانی میں ایک 2 منزلہ مکان تیار کروایا، 2 منزلہ مکان تیار کروا کر شاہ طبہ نے خط لکھا میرے پاک پیغمبر کے نام کہ یہ جب نبی اس شہر میں ہجرت کر کے آئے یہ مکان میری طرف سے تحفے میں دینا اور یہ خط بھی ان کو دے دینا۔ شاہ طبہ واپس چلا گیا، 1 سال گزرے، 2 سال گزرے ہیں، 100 سال گزر گیا، 100 سال نہیں 700 سال کے بعد مکہ کی دھرتی پہ آمنہ کے در یتیم پیدا ہوئے، 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا، 13 سال مکے میں رہنے کے بعد پاک پیغمبر اپنے یار ابو بکر کے ہمراہ ہجرت کرتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے۔ ہر صحابی کی خواہش ہے آقا میرے گھر میں، آقا میرے گھر میں۔ میرے پاک پیغمبر نے اونٹنی کی مہار چھوڑ دی، فرمایا اللہ کی مرضی سے ہجرت کی ہے، قیام بھی اللہ کی مرضی سے کروں گا۔
ہوا، اونٹنی چلتے چلتے ایک 2 منزلہ مکان کے سامنے جا کر خود بخود بیٹھ گئی۔ اندر سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مسکراتے ہوئے باہر نکلتے ہیں، حضور کو لے کر گھر میں گئے، اور وہ خط جو 750 سال پہلے شاہ طبہ نے میرے پیغمبر کے نام لکھوایا تھا حضور کے سامنے کیا گیا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا انی شہدت علی احمدہ، میں شاہ طبہ گواہی دیتا ہوں احمد مصطفیٰ کی، میں شاہ طبہ گواہی دیتا ہوں محمد مصطفیٰ کی، انہ رسول من اللہ ہے، کہ آپ اللہ کی جانب سے پکے رسول ہیں، اللہ کی جانب سے سچے رسول ہیں، اللہ کی جانب سے سچے رسول ہیں۔ لو مد عمری الی عمرہ، آقا اگر آج تک میں زندہ ہوتا میں آپ کی راہوں میں پلکیں بچھاتا، میں آپ پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتا، میں آپ کے استقبال کرتا۔ لو مد عمری الی عمرہ، اگر میری عمر آج تک باقی رہتی لکنت وزیرا لہ وابن عمی، آقا میں آپ کا نوکر بن کر آپ کی نوکریاں دیتا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ سیرت مصطفیٰ کوئی ربیع الاول سے شروع نہیں ہوئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ربیع الاول آئے تو حضور کی بات کرنی ہے۔ حضور کا ذکر تو اس دن سے ہے جب سے کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ حضور خود فرماتے ہیں، نشر الطیب میں شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لے کر آئے، حضور نے فرمایا اے جابر، پوری کائنات بنانے سے پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا، اور جو کچھ حضور کو دیا گیا ہے یہ آسمانی فیصلہ ہے۔ سامعین محترم، سفر کے مہینے کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چونکہ ہجرت اسی مہینہ میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے لیا ہے، نبی علیہ السلام خود چل کے گئے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رات کا کچھ ٹائم گزر چکا ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق کے لفظ احادیث میں موجود ہے کہ یہ دستک کوئی عام نہیں، یہ انداز مصطفیٰ کا ہے۔ حدیث کہتی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اس انداز میں جو دستک ہے یہ عام بندہ نہیں دیتا، یہ مصطفیٰ کی دستک ہے، ضرور میرا نبی آیا ہے میرے دروازے پہ۔ دروازہ کھولا، یا رسول اللہ آپ کی تشریف آوری مبارک ہو، کیسے آنا ہوا؟ حضور نے فرمایا اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی ہے ہجرت کرنے کی، آپ میرے ساتھ چلیں۔ روایات میں آتا ہے صدیق نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، سوچا ہی نہیں، وہیں سے نبی علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے، نبی علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے، اور ہجرت کے دوران غار ثور پہنچنے تک ایک جگہ ایسی بھی آئی کہ صدیق نبی صدیق کے کندھے پہ آ گیا، نبی صدیق کے کندھے پہ۔ سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ قریب کے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، ان کا زمانہ یہی زمانہ تھا، علامہ عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ دوست محمد قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی زمانہ میں سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی، وہ اپنی کتاب الاصحاب فی الکتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک یاری توڑ تک ہوتی ہے اور ایک یاری موڑ تک ہوتی ہے، ایک یاری توڑ تک ہوتی ہے اور ایک یاری موڑ تک ہوتی ہے، اور پھر اس کی وضاحت بھی دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کے گھر کے اندر 2 اونٹنیاں ہجرت کی نیت سے بندھی ہوئی تھی، حدیث شریف میں بھی ہے 2 اونٹ خریدے ہوئے تھے کہ ہجرت کرنی ہم نے۔ جبریل امین میں صلاحیت ہے کہ سواری بنے، لیکن جب اللہ رب العزت نے جبریل کی ڈیوٹی لگائی تو جبریل خود سواری نہیں بنا بلکہ جنت سے براق پکڑ کر لے آیا۔ چاہتا تو خود سواری بن سکتا تھا لیکن خود سواری نہیں بنا بلکہ جنت سے براق پکڑ کے لے آیا۔ جب حضور صدیق کے دروازے پہ آئے ہجرت کی رات، صدیق کے پاس 2 اونٹنیاں ہجرت کے لیے تھی جو خریدی گئی تھی۔ صدیق چاہتا تو نبی کے اونٹنی پہ سوار کرتا، لیکن صدیق نے نبی کو اونٹنی پہ سوار نہیں کیا، خود سواری بن گیا۔
اللہ آپ کو مدینہ بھی دکھائے اور مکہ مکرمہ بھی دکھائے، آپ کو ہم سب کو مقبول حاضری حج عمرہ کے ذریعے سے نصیب فرمائے۔ آپ اگر باب عبدالعزیز کی جانب سے نکلیں گے نا، باب عبدالعزیز کی جانب سے خانہ کعبہ میں سے، تو راستے میں ایک چھوٹی سی مسجد آتی ہے، مسجد ہجرہ، اسے مسجد ہجرہ کہتے ہیں، اور اس سڑک کو شارع ہجرہ کہتے ہیں، شارع ہجرہ، ہاں شارع ہجرہ کہتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے حضور اور ابو بکر صدیق گزر کے گئے ہیں، اور یہ مسجد ہجرہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز کا کچھ وقت گزارا ہے، اور اس راستے سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضور علیہ السلام گزر کے گئے ہیں۔ سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جبریل تھا جو بول اٹھا کہ آقا ایک پر بھی اٹھاتا ہوں تو جل جاتا ہے، یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ فرمایا کرتے تھے یہ جبریل تھا جو بول اٹھا، صدیق ہوتا جل کے کوئلہ ہو جاتا، پیغمبر کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ اور اسی وجہ سے فرمایا کہ اللہ نے صدیق کو نبی کے ساتھ مزار میں بھی رکھا ہے کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ دوستی صرف غار تک نہیں تھی، مزار میں بھی ہے۔ اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ غار ثور کے اندر نبی کی گود ہے، صدیق کا سر ہے نا، صدیق کی گود ہے اور نبی کا سر ہے۔ غار ثور کے اندر صدیق کی گود ہے، نبی علیہ السلام کا سر ہے۔ یہاں پہ خطیبوں نے بڑا خوبصورت جملہ بولا ہے کہ صدیق کی گود میں نبی کا سر ایسے تھا جیسے رحل میں قرآن ہوتا ہے، جیسے رحل میں قرآن ہوتا ہے۔ غار ثور میں ابو بکر صدیق کی گود ہے، نبی کا سر ہے، اور مزار کے اندر نبی کی گود ہے، صدیق کا سر ہے۔ کہاں کہاں سے یہ نقش محبت مٹا سکتے ہو؟ یہ فیصلے آسمانوں کے فیصلے ہیں، یہ فیصلے ازل کے فیصلے ہیں، یہ فیصلے ابد تک رہیں گے، یہ فیصلے قیامت کے بعد بھی رہیں گے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا، پھر ابو بکر اور پھر عمر اٹھیں گے، اور حضور نے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ لیا، دوسرے ہاتھ میں جناب عمر کا، اور اونچا کر کے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت والے دن ہم اس حال میں اٹھائے جائیں گے۔ ہم تو اہل سنہ ہیں۔ حضور نے غدیر خم کے موقع پر مولا کائنات مولا علی کا بازو پکڑا اور بلند کیا، ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینہ منورہ میں ابو بکر اور عمر کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا، ہم ان کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ہمیں ادھر بھی کوئی اعتراض نہیں، جب نبی نے علی کا ہاتھ بلند کیا ہے کوئی اعتراض نہیں، جب نبی نے ابو بکر اور عمر کا ہاتھ بلند کیا ہے ہمیں پھر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ علی کا ہاتھ بلند ہوا تب بھی خوش ہے، ابو بکر و عمر کا ہاتھ بلند ہوا تب بھی خوش ہے۔ علی سے بھی محبت کرتے ہیں نبی کی وجہ سے، ابو بکر و عمر سے بھی محبت کرتے ہیں نبی کی وجہ سے۔ میرا ایمان نہ ابو بکر کے بغیر ہے، نہ عمر کے بغیر ہے، نہ علی کے بغیر ہے۔ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ ہم تک کلمہ صحابہ کے ذریعے سے پہنچے، اہل بیت کے ذریعے سے پہنچے۔ ہمارے ایمان کی معراج ہے نبی کے صحابہ بھی اور نبی کے اہل بیت بھی، نبی علیہ السلام کے اہل بیت بھی ہمارے ایمان کی معراج ہے۔ نبی علیہ السلام کے اہل بیت کا مصداق جو ہستی ہے ہم سب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ حضور کی ازواج ہوں، چاہے حضور کی چاروں بنات ہوں، چاہے حضور کے نواسے ہوں، چاہے حضور کی نواسیاں ہوں، جو نبی علیہ السلام کے اہل بیت ہیں ہم سب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی صاحب یہ کہے کہ نہیں اہل بیت صرف وہ ہیں جو نبی کی چادر تلے آئے، اہل بیت صرف وہ ہے جو نبی کی چادر تلے آئے، تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کا اصول ہم تسلیم کرتے ہیں بقول آپ کے اور آپ کے نظریہ کے۔ اگر اہل بیت صرف وہی ہیں جو نبی کی چادر تلے آئے، تو جو نبی کی چادر کے سائے میں آئے
جن پر نبی کی چادر آئی وہ تو ہو گئے اہل بیت. جاگ رہے ہو؟ جن پر نبی کی چادر آئی وہ تو ہو گئے اہل. جن پر پورا نبی آیا نہیں سمجھے. جس ابو بکر کے کندھے پہ خود نبی آیا پھر وہ اہل بیت نہیں. آگے تفصیل سے. جن پر نبی کی چادر آئی وہ ہو گئے اہل اور اللہ کی قسم ہے بھی اہل. سیدنا حضرت مولا علی، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جناب سیدنا امام حسن والحسین سلام اللہ علیہما، وہ اہل بیت ہے. اللہ کی قسم اہل بیت ہے، کوئی شک نہیں، کوئی تردد نہیں. لیکن جن پر نبی کی چادر آئی وہ تو ہو گئے اہل بیت اور اللہ کی قسم ہے بھی اہل بیت. تو جو بیویاں نبی کا بستر بنی پھر وہ اہل بیت نہیں، وہ بھی اہل بیت. اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اہل بیت ہونے کے لیے داماد ہونا شرط ہے، جو داماد ہوگا اہل بیت ہوگا، تو جناب عثمان دورہ داماد ہے. جناب سیدنا عثمان ذو النورین تو دورہ داماد ہے. ہم یہ کہتے ہیں نبی کی ہر نسبت اعلیٰ ہے، نبی کی ہر نسبت اعلیٰ ہے، نبی کی ہر نسبت بالا ہے، نبی کی ہر نسبت نرالی ہے، نبی کی ہر نسبت عالی ہے، نبی کی ہر نسبت اونچی ہے، نبی کی ہر نسبت بلند ہے. نبی علیہ السلام کو بھی سلام عقیدت کرتے ہیں، نبی کی نسبتوں کو بھی سلام عقیدت کرتے ہیں. ہماری محبتوں کا معیار دونوں کے لیے برابر ہے. ان کا رتبہ، ان کی شان، ان کا مقام وہ تو اللہ رسول نے بنایا ہے، کسی کا کتنا کسی کا کتنے، لیکن ہمارے دل میں پیار سب کے لیے برابر ہے. ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ جب اللہ ہمیں بولنے کا موقع دے گا نبی کے صحابہ کی شان بھی بولیں گے، نبی کے اہل بیت کی شان بھی بولیں گے. جس علی کو حضور اپنی بیٹی کا رشتہ دے، جس علی کو حضور اپنا ویر کہے، میں اس علی کو اپنا پیر کہتا ہوں. وہ میرے ایمان کی بنیاد ہے، وہ میرے ایمان کی اساس ہے، وہ میرے ایمان کی جڑ ہے. اور جناب اگر بندے کی حقیقت کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں تو جو علی ابو بکر کا جنازہ کندھے پہ اٹھائے، جو علی ابو بکر کے جسم کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے، اس علی کو ابو بکر سے کوئی نفرت نہیں ہے، اس کو ابو بکر سے کوئی دشمنی نہیں. اور جس علی کے لیے جناب حضرت ابو بکر صدیق فرمائے کہ میں گواہ ہوں جب حضور کہہ رہے تھے کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، تو اس کا مطلب ہے ابو بکر کے دل میں بھی علی کی نفرت نہیں ہے. قرآن جب کہتا ہے رحماء بینہم کہ یہ آپس میں شیر و شکر ہے، ایک ہے، بھائی بھائی ہیں، تو ہم کسی بھی تاریخ کو پڑھیں گے بھی نہیں جس میں ابو بکر اور علی کے درمیان فاصلہ ہو. ہمیں پڑھنے کے لیے قرآن کافی ہے. جب قرآن کہہ رہے کہ یہ آپس میں ایک ہے تو ہمیں تاریخ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت بھی ہم نے بولتے رہنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اہل بیت کی عظمت بھی ہم نے بولتے رہنا ہے. اور انشاءاللہ العزیز یہی عقیدہ، یہی خوشبو، یہی سوچ، یہی نظریہ، یہی مشن اور یہی کاز ہم اپنے آنے والی نسلوں تک بھی منتقل کر جائیں گے، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی کوئی نبی کے صحابہ کا گستاخ نہ ہو، کوئی نبی کے اہل بیت کا گستاخ نہ ہو. جس علی کو حضور اپنی بیٹی کا رشتہ دے، جس علی کو حضور اپنا ویر کہے، میں اس علی کو اپنا پیر کہتا ہوں. اصحاب کی محفل میں ایک بات ہوئی تھی، آقا کے لبوں کی وہ بات علی ہے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، آصف کے عقیدے میں وہ ذات علی ہے. اور جن کی آنکھوں پہ نبی کے بوسے، جو میرے پیغمبر کے لب چوسے، جو حضور کے سینے سے لگے، جو آقا کی گود میں کھیلے، جو حضور کے کندھوں کی سواریاں کرے، جنہیں آتا دیکھ کے حضور منبر چھوڑ دے استقبال کرے، جنہیں حضور چومے فشمہ پھر سونگے، جن کی رگوں میں میرے پیغمبر کا مقدس خون دوڑتا ہے، ہم حسن و حسین کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں.
وہ جنتی جوانوں کے بادشاہ ہیں، جنت کے مالک ہیں، ہم ان کے غلام اور کمی ہیں اور اسی غلامی پہ فخر کرتے۔ کہو الحمدللہ۔ آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے، حور و قصور جنت میں ہے دل پذیر، لیکن سردار شباب جنت مولا حسین ہے۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے۔ جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے۔ قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک، اور میری زبان پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے۔ کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، آصف میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا آنا، اس فقیر کا آنا، ہمارا ملنا بیٹھنا کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ زندگی رہی تو ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں گی، تقریریں بھی ہوتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جب تک آپ کی اور میری زندگی ہے، اللہ آپ کو اور مجھے ایمان، عزت، صحت کی سلامتی والی لمبی خوشحال زندگی نصیب فرمائے، اور جب ہماری سانسیں پوری ہو جائیں تو اللہ رب العزت ہدایت کی حالت میں، توبہ کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ ہمارے استاذ محترم مولانا ظفر احمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ جو ہے چند دن پہلے انہوں نے وفات پائی ہے۔ میرے بھی استاد تھے، میرے والد محترم مولانا مختار سیال شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، اور اسی طرح مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، اور ان سمیت لاکھوں علماء کے استاد تھے۔ ان کے لیے بھی آپ حضرات نے بھی دعا کرنی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان سمیت جتنے اکابر ہمارے فوت ہوئے ہیں اللہ سب کی قبروں کو منور فرمائے۔ وما علینا